بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 3 نومبر سوموار کی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت 3 سال پوری ہونے میں ابھی 25 دن باقی ہیں، لیکن آج سب سے بڑا بلہ تھیلے سے باہر آیا اور وہ تھا 27ویں غیر آئینی ترمیم سے متعلق. یہ خبر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بریکنگ نیوز کے طور پہ دی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، وہ اس بارے میں فیصلہ کرے گی. وہ فیصلہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے، کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سارے کا سارا پیکج جو ہے وہ تیار ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں سے مل کر تیار کیا گیا ہے. اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی تھی صدر آصف علی زرداری صاحب سے، اور اس وقت شاید لوگوں کو نہیں اندازہ ہو سکا، اور اس وقت کہا گیا کہ ہو سکتا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے کی بات کی ہو یا غزہ امن فورس کی بات کی ہو، لیکن حقیقت میں یہی بات تھی جو آج سامنے آئی ہے. دوسری جانب پھر اس ملاقات کے بعد صدر زرداری سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف اینڈ کمپنی کی، اور پھر 2 دن پہلے آرمی چیف بنفس نفیس پہنچے جاتی عمرہ میں اور ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے. یہ سب کچھ ایک پیرالل خفیہ طریقے سے چل رہا تھا، اور یہ سارے کا سارا مسودہ کہاں تیار ہوا یہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے. دوسری جانب آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل جناب احمد شریف صاحب نے ایک پریس بریفنگ بلوائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت موجودہ الیکشن چور جعلی نظام کے جو ہے وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. لہذا انہوں نے پہلے سے ہی آج ہی کے دن ایک لمبی چوڑی پریس بریفنگ کے لیے صحافیوں کو ملک بھر سے مدعو کیا ہوا تھا، لاہور سے بھی، پشاور سے بھی اور کراچی سے بھی، کیونکہ کافی چہرے ہمیں جو نظر آئے اس میں تقریباً تمام ہی تھے، اور میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی. ٹی وی اینکرز بھی تھے اور میڈیا مینیجرز بھی تھے، اور اس میں کافی لوگ موجود تھے، اور اس میں سینئرز بھی تھے، جونیئرز بھی تھے، اور مڈ کیریئر کے لوگ بھی تھے، سب کے سب تھے. اور بھاری بھرکم یہ بریفنگ تھی، 3 گھنٹے تک جاری رہی، اور اسی دن بلائی گئی جب 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کا انکشاف کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. تو اس لیے ڈاٹس اگر آپ ملا لیں تو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب یہ سب کچھ ملا کے ہی ہوا ہے. اور اس میڈیا بریفنگ کا مقصد بھی کچھ باتوں کو کنوے کرنا تھا. کچھ باتیں تو انہوں نے سب کے سامنے کی اور بریفنگ میں کی، لیکن کچھ سینئر اور خاص صحافیوں سے ان کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی اور علیحدہ سے گپ شپ بھی ہوئی، اور ان کو خاص طور پہ اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی. اب ہمارے سامنے جو سوالات اور اس کے جوابات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ چیزیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی، اور کچھ چیزیں رپورٹ نہیں بھی ہوئیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے. یہ تقریباً صحافیوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، بھاری بھرکم تھی، اور 60 سے زیادہ تھے یہ لوگ، اور ہاؤس فل تھا، اور بڑی جو ہے بڑے ہال میں یہ کی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو خبریں آئی ہیں سامنے، سب سے پہلے کچھ باتیں ہوئی تھیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک بات تو یہ کی کہ انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں اور حکومت کی ذاتی پسند ناپسند کوئی نہیں ہوتی، اور اس لیے اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے، اور وہ آ گئے ہیں تو وہ سسٹم کا حصہ ہیں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ منتخب سیاستدان جو ہیں جو منتخب سیاستدان ہیں وہ ریاست کہلاتے ہیں. آج پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات کہنے کی جسارت کی ہے کہ جناب ہم ریاست نہیں ہیں، ہم تو ریاست کا ایک حکومت کا ایک حصہ ہیں اور ایک ادارہ ہے. ہم ریاست نہیں ہیں، ریاست تو پارلیمان ہوتی ہے. تو یہ بات انہوں نے آج بڑی مشکل سے تسلیم کر لی. تو پھر اگر ریاست جو ہے وہ پارلیمان ہے تو پھر پارلیمان تو عوام کی منتخب کردہ ہوتی ہے، اور وہ جعلی فارم 47 کی نہیں ہوتی، اور اسے آپ جعلی فارم 47 اجنبی لوگوں کو دے کے
پارلیمان میں نہیں بھیج سکتے، اس لیے اس پارلیمان کو تو ریاست بھی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو انہوں نے کی خاص طور پہ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے کہہ دیا، ان کو وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ہماری ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو آرٹیکل 243 میں ترمیم کا مقصد انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی شکل دینے کے بارے میں جب سوال پوچھا گیا، اور جو خاص طور پہ 27ویں ترمیم کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اور پارلیمان کا کام ہے، اور حکومت لا رہی ہے 27ویں غیر آئینی ترمیم، ہم نہیں لا رہے، ہاں ہم اپنا ان پٹ دیں گے۔ تو ان پٹ نہیں جناب، آپ نے سب کچھ آپ کا ہی ہے، اور یہ ترمیم آپ نے ہی تیار کروائی ہے، اور تمام آئینی اور قانونی ماہرین کو بڑے بڑے آپ مدعو کرتے رہے، اور اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہماری بھی ہیلو ہائی ہے، اور وہ ان میں سے چند ایک ہمارے بھی جاننے والے ہیں، تو وہ بتاتے رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ ان پٹ نہیں دیں گے، بلکہ آپ نے سب کچھ ہی پٹ دیا ہے آئین کے مختلف آرٹیکلز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر راج کے بارے میں پوچھا گیا خیبر پختونخوا میں، تو انہوں نے کہا کہ گورنر راج ہماری سوچ نہیں ہے، یہ تو آپ کی سوچ ہے، اور یہ بھی کام حکومت کا ہے، اور فی الحال ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا۔ اور وہاں پہ اسی سوال کے جواب میں جس میں کہا گیا تھا کہ آفریدی جو ہیں وہ سہیل آفریدی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، اور ہم کسی ذات کے بارے میں اور کسی شخصیت کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کرتے۔ تو جناب عمران خان صاحب کے بارے میں تو آپ پوری پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ فوج میں کوئی نیا عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بھی حکومت کر رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کی بات ہو رہی تھی، اسے باقاعدہ طور پہ آئینی شکل دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو آرٹیکل 243 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پہ انہوں نے کہا کہ سیاستدان جو ہیں، جو خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں جرائم پیشہ لوگ، سیاستدان اور دہشت گرد ان کا نیکسس ہے۔ تو اس پہ سوال کیا گیا، مالک صاحب نے پوچھا کہ آپ ان کا پھر نام کیوں نہیں لیتے، آپ نام لے دیں۔ کہتے نہیں، ہم کسی پہ تبصرہ نہیں کرتے، ہم نام نہیں لیتے، لیکن یہ باتیں تو ایسی ہی ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رسی جو ہے ابھی اس کا بل نہیں گیا، رسی جلی ہوئی ضرور ہے، جل رہی ہے لیکن بل نہیں گیا۔ تو بہرحال اس کے بعد آتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت نے ایک اور بات کی، وہ بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اس کے بغیر تو بات نہیں بنتی، اور انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم پر حکومت نے اگر تجاویز مانگی تو ہم اپنی سفارشات دیں گے۔ تو بھائی یہ سارا کچھ تو کیا ہی آپ نے ہے، تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ ایسی باتیں نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کی کہ خاص طور پہ سیاست کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ہم دلچسپی نہیں لیتے، اور ہمیں خام خاص سیاست میں نہ الجھایا جائے۔ تو یہ از خود ایک بہت بڑا لطیفہ ہے، اور یہ کہنا کہ جناب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں سیاست میں مت الجھایا جائے، تو یہ بات بھی کوئی نہیں لگتی، کیونکہ پچھلے 3 سال میں مکمل طور پر جناب جنرل صاحب کا کنٹرول ہے، اور وہ ہر معاملہ خود طے کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ الیکشن جو ہے جس طریقے سے پہلے دھاندلی کی گئی اور اس کے بعد پھر الیکشن چوری کیا گیا، وہ سارے کا سارا کام بھی اسی کا ہے۔ اور پھر آپ کی تو کوئی بھی ایسی پریس کانفرنس، ایک بھی پریس کانفرنس ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ نے سیاست پر بات نہ کی، بلکہ آپ تو پریس کانفرنس بلاتے ہی سیاست کے لیے ہیں، اور اپنا سیاسی نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے اور سیاسی بیانیاں دینے کے لیے۔ لہٰذا ایسی باتیں نہ کرو جن کا یقین مشکل ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلی خبر جو ہے اسی سے متعلق جنرل صاحب نے کہا کہ جو افغانستان کے بارے میں وہ ایک الارمنگ خبر ہے۔ افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے یہ عوامی حکومت نہیں ہے، اور یہ براڈ بیس حکومت نہیں ہے، اس لیے اس حکومت کو اب ختم ہونا چاہیے اور براڈ بیس حکومت بننی چاہیے افغانستان میں۔
اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ افغانستان میں بری حکومت کہتے ہیں ہمیں منظور نہیں ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے جو پاکستان میں جو حکومت ہے وہ کیسی ہے، اور دوسرا یہ کہ افغانستان میں کیسی حکومت ہے کیسی نہیں، یہ تو وہاں کے عوام کا مسئلہ ہے۔ ہمیں تو اپنی صورتحال اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اپنی جو حکومت آپ نے بنائی فارم 47 کی، وہ کس حد تک اصلی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے، ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ یورپی یونین بتا چکی ہے، اقوام متحدہ کا جو ہے ورکنگ گروپ وہ بتا چکا ہے، اور تمام ہمارے میڈیا پرسن جانتے ہیں، اور جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے وہ بھی سب جانتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ تو پارلیمان نے منظور کرنی ہے، تو پارلیمان جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پارلیمان کون سی؟ کیا یہ پارلیمان آپ کے خیال میں کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آپ یا آپ کے باس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارلیمان اصلی ہے اور یہ پارلیمان حلال ہے اور یہ پارلیمان جائز ہے؟ تو آپ خود سوچئے گا کہ یہ پارلیمان کس حد تک اس کے اندر معاملات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ الیکشن چور اور ناجائز پارلیمان ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا وہی پارلیمان اگر الیکشن چور پارلیمان یہ کرے گی تو وہ ربڑ سٹیمپ ہے، جو آپ نے کیونکہ آپ نے ان کے حوالے کر دیا ہے ایک بل، اور وہ اس کو کر دیں گے، اور اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کی گئی کہ جی غزہ امن فورس جو ہے، غزہ میں امن فوج کا فیصلہ حکومت اور پارلیمان کرے گی۔ یہ بھی ایک لطیفہ تھا، کیونکہ ابھی تک پارلیمان کو پارلیمان تو بہت دور کی بات ہے، کابینہ کے وزراء کو بھی نہیں پتہ کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، اور یہ تو ابھی کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آپ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو لنچ کیا وہ کیا تھا، اور اس میں کتنی ڈیمانڈز آپ کے حوالے کی گئیں اور ان کا کیا بنا۔ تو یہ تو پارلیمان کو بھی نہیں پتہ، اور کابینہ کو بھی نہیں پتہ، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو نہیں پتہ، اور کور کمانڈرز کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو اس لیے یہ ایک اور مثال ہے کہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں نہیں ہیں اور ہمیں سیاست میں نہ الجھایا جائے، تو آپ امریکہ کے ساتھ معاملات آپ طے کر رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ آپ طے کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں، ایران کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور سب کچھ پوری دنیا میں جو انگیجمنٹس ہیں، پولیٹیکل انگیجمنٹس پاکستان کی، وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس لیے یہ کہنا کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں درست نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیزیں درست نہیں ہیں پاکستان کی پوری قوم جانتی ہے، دنیا بچہ جانتا ہے، اس لیے۔ اور پھر یہ کہ افغانستان میں ریجیم چینج آپریشن کا آپ نے حوالہ دیا، تو یہ خطرناک ہوگا، کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنا چاہیے۔ آپ صرف اپنے ملک میں ہی ایک منتخب حکومت لے آئیں، اور جو حق ہے عوام کے نمائندوں کا اسے لوٹا دینا چاہیے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، تو اس پہ عمل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور بات کی کہ ہاں جی کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، کوئی فوجی آپریشن بڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ دیر آیت درست آیت، اگر یہ واقعتاً کوئی اصلاح آ چکی ہے ذہن میں اور کوئی بہتری کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو پچھلے دنوں ہمارے فضائی حملے کیے گئے ہمارے خیبر پختونخوا میں ہی، اور فضائیہ استعمال کی گئی، اس سے جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں کے عوام جو ہیں، عوام خاص پارلیمان وہاں کی، وہ سب کے سب اب ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آج بھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو تقریریں ہوئیں وہ کافی ایگریسو تھیں، اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ ملک عدیل اقبال ہیں اور باقی ارکان پارلیمان ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جناب یہ فیصلہ خیبر پختونخوا کے عوام نے کرنا ہے، اور دہشت گردی ہم بھگت رہے ہیں اور آپ ہمیں دیتے ہیں دہشت گردی کے تانے، تو آپ ہوتے کون ہیں یہ بات کرنے والے؟
اور کافی جارحانہ گفتگو تھی. تو نئی جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اور خیبر پختونخوا کی نئی حکومت، اسمبلی تو پرانی ہے، اور اس میں ایک اور بات بھی ہوئی، وہ خیر وہ ایک پھر معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا. بہرحال اس کے بعد ہے جی اگلی خبر جو ہے، انہوں نے کہا جی بھارت کو ہم نے شکست دی، بہت اچھی بات ہے. اور اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ سمندری حدود میں کوئی چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو بھی نمٹ لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ زمینی حملے کا یا فضائی حملے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن پاکستان نے اپنی فضائی حدود جو ہے وہ وقتاً فوقتاً وہ بند کرتے رہتے ہیں، اور ابھی تک حالت امن میں اس وقت ہم نہیں ہیں. تو یہ سچویشن، یہ صورتحال ہوئی ہے جی. اس کے بعد مدارس کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی مدارس جو ہیں ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے تک جو مدارس کی تعداد تھی وہ تھی 38,000. 2014 میں نیشنل ایکشن پلان کے وقت مدارس کی تعداد 38,000 تھی، اور اب مدارس کی تعداد بڑھ کر 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے، اور مدارس کی رجسٹریشن اب بھی ایک سوال ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ مدارس جو ہیں جب بن رہے ہوتے ہیں، جب بناتے ہیں تو یہ تو ضلعی انتظامیہ کا کام ہے، اور ان کا کام ہے یہ کام کریں اور اس کو کنٹرول کریں. لیکن اگر اسلام آباد جیسے، لاہور جیسے جو بڑے جو کیپٹل سٹیز ہیں، اگر وہاں پہ اس طرح کے مدارس بنتے ہیں اور بغیر رجسٹریشن کے بنتے ہیں تو پھر یہ حکومت کی بھی ناکامی ہے، اور اس میں بھی آپ نے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے. تو یہ DGI-SPR کی پریس بریفنگ ہے جی، یہ آج جو کی ہے. تو بنیادی مقصد اس کا وہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ 27ویں ترمیم سے متعلق بیک ڈور چینل پہ کچھ ایکٹیویٹی، ورنہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ جناب ایک ہی دن یہ خبر آ رہی ہے کہ امینڈمنٹ خبر ہو رہی ہے، جنریٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر اگلی خبر آ رہی ہے کہ اسی دن بریفنگ رکھی ہوئی ہے. تو بریفنگ بھی آپ نے 3 دن پہلے کا ارینج کیا ہوا تھا، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہضم ہونے والی نہیں ہیں. باقی دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اور کیا صورتحال آتی ہے. تو فی الوقت اسی پہ ہی ہم محدود کرتے ہیں اپنے آپ کو، باقی اگلے ولاگ میں کچھ اور خبروں کے ساتھ.